اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کی سیریل میں اپنے چینل پر تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، اظہارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی کالیں سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد، کیا کوئی عامل بننے کے بعد پینٹ شرٹ وغیرہ پہن سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کا شاگرد، مرید یا شاگرد جو پہنتا ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینٹ اور شرٹ کے بارے میں شریعت کے اندر منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ٹراؤزر شرٹ آپ رات کو پہن سکتے ہیں، مطلب رات کو سونے کے وقت کسی کی مجبوری ہوتی ہے، اگر نہ پہنا جائے تو سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ آدمی کو خوش رہنے کے لیے، طبیعت کی بہتری کے لیے کھلا کپڑا اور اچھا کپڑا پہننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس کے اندر کچھ چیزوں پر لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، مطلب جیسے یورپ وغیرہ ہے، وہاں پر الاؤ نہیں ہے زیادہ، تو وہاں آپ مجبوری کے اندر پہن سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتا ہوں، ہاں دوسرے نمبر پر جو ٹی شرٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ گھر کے اندر پہن کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے شریعت کے اندر اپنا جو آپ کا سطر ہے نا، اس کو چھپانا فرض بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں چھپاتے، آپ کا سطر ننگا ہوتا ہے، تو آپ پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے کپڑوں کا استعمال کریں، تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا اگر کوئی عطار ہو حصار کی نیت سے دم اپنے اوپر لگا لے، اس کا حصار ہوتا ہے جب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے اندر عطار سے مراد آپ نے عطر بیچنے والے کہا ہے، یا عطار جو الیاس قادری صاحب کے جو مرید ہیں وہ اپنے آپ کو عطار کہتے ہیں؟ اس کے اندر آپ وضاحت کریں گے تو میں بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر حصار کوئی بھی آپ لگاتے ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، 21 دنوں کا موکل کا عمل بالکل ہے، میں نے اپنے چینل پر بتایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، کیا آیت کریمہ کا بھی با موکل ہوتا ہے، کا موکل ہوتا ہے؟ کیا اس کا چلا کشی کرنا صحیح ہے؟ بالکل چلا کشی کرنا صحیح ہے، کڑاکے دار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں کہتا ہوں آیت کریمہ کو آپ ویسے کھلا پڑھیں، اس کے اندر برکت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو آپ جنات کو آپ قید کرتے ہیں، اس کے اندر اتنا رزلٹ نہیں ملتا جتنا آپ کو اس کے اندر ویسے کھلا پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ ہم عمل کر سکتے نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ امامت کا کام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عملیات کی جو فیلڈ ہے، یہ علماء، حفاظ کرام اور جو امام مسجد ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہی ہے کیونکہ بزرگان دین نے اس کو اس وجہ سے ترتیب دیا تھا کہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے مریضہ آتی ہیں مسجد کے امام کے پاس، تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا علاج کر سکیں، ورنہ دنیا کے اندر جو جاہل بیٹھے ہوتے ہیں اور صوفی بنے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا جنازہ نکال سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کرنا چاہیے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ناخن دیکھ کر عامل بولتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس کے اندر بالکل بکواس ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ناخن دیکھ کر تسبیح کے اوپر یا پھر اس کے اندر نمبر حروف ابجد کے حساب سے جتنے بھی حساب کتاب لگائے جاتے ہیں، یہ سب بالکل بکواس ہے۔ آپ وہی ہو جس نے قبرستان میں اپنا انٹرویو کرایا تھا اور مائک پہلے سے ہی لگا ہوا تھا؟ آپ نے مجھے اس پر اصرار انٹرویو کی سمجھ نہیں آئی، وہ سب کیا تھا؟ میں آپ کو چھوٹا سا ایک وہ بتاتا ہوں کہ آپ کے بے عزت ہونے سے کسی کا پیٹ بھر جائے تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ میرے اوپر بہت ساری خواتین کی، بہت ساری بیوہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس دنوں میں میرے پاس بالکل گنجائش نہیں تھی، تو میں نے وہ اسٹیپ اٹھایا تھا، اپنے آپ کو بے عزت بھی میں اس کے اندر ہوا تھا بظاہر، لیکن اللہ نے مقام بہت سارا دیا تھا۔ اور اس بیوہ کی، یہ یتیم جو بچی تھیں جن کو میں نے راشن لے کے دینا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے اس جو ہمارا انٹرویو تھا، بظاہر اس میں بہت سارے بے عزت بھی ہوئے اور بہت سارے معاملات ایسے بھی، اللہ نے مجھے مقام بہت زیادہ دیا تھا، کیونکہ جو آدمی گرتا ہے نا تو اللہ اس کا بہت سارا مقام دیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکال سکتے ہیں،
اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو مکمل پڑھیں اور کھلا پڑھیں تو بہت رزلٹ دے گا، کیونکہ یہ اولیاء کرام کا پیشہ ہے اور تمام اولیاء کرام سے منسوب ہے۔ اللہ الصمد یا سلام، کیا اس کا موکل بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اسامہ، میں حافظ و عالم ہوں حضرت۔ میرے اور میرے گھر والے پچھلے 2 سال سے میرے رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا جواب میرے خیال میں نے دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح 1 منٹ صبر کیجیے گا۔ حافظ صاحب، ایک ایسا عمل بولیے جس میں کرنے سے بس اتنی طاقت مل جائے کہ جنات اور حمزات ڈر کے بھاگ جائیں۔ اس کے لیے آپ اپنی نظروں کو پاک کریں، باوضو رہا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ حافظ صاحب، موکل کام کیسے کرتے ہیں کہ جب کہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ جاؤ میرا فلاں کام کر دو، وہ فوراً جا کر کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے اگر وہ کرنے پہ ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری طاقت سے نوازا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں بنگالی عامل، آپ کا چینل دیکھا اور کچھ ویڈیو بھی دیکھا اور پتہ چلا ہے کہ آپ کا علم ادھورا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پھر بھی بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے عمل کو ثابت سمجھتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بنگالی عامل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا اور اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں کمنٹس کیا۔ دوسرے نمبر پر بچے بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے پاس مکمل ہے یا اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ بھی چیلنج کرتا نا کہ میں اس کی گہرائی تک پہنچ چکا ہوں تو غلط بات ہے۔ اور آپ کے میں نے کمنٹس پڑھے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں۔ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا علم تو ادھورا ہے اور ادھورا ہی رہے گا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ سمندر اس کی گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اب بھی الحمدللہ اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہوں۔ نمبر 2 پر اگر آپ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا تو مجھے بڑا طریقہ آتا ہے اس کا علاج کرنے کا۔ میں بہت اس معاملے کے اندر وہ ہوں کہ جب میرے اساتذہ کے اوپر میرے اوپر بات ہوگی تو پھر میں اس کا حیا نہیں کرتا ہوتا۔ محترم، اگر آپ کے پاس اتنا علم بھی ہے تو آپ کے پاس فرصت، تو آپ میرے خیال میں اتنا ویلے ہیں کہ آپ لوگوں کو کمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے مجھے کمنٹس کیا، بہت سارے چینل دیکھتے ہوں گے ان کو بھی کمنٹس کرتے ہوں گے، تو ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں کسی عامل کی ویڈیو بھی نہیں دیکھتا، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بہرحال آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ آپ کو بہت ساری عزت سے نوازے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، چہل کاف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسے پڑھنا صحیح ہے؟ نیچے کسی نے کمنٹس کیا، یہ بنگالی وہی عامل ہے کہ اس کو پڑھنا کفر ہے۔ نہیں، کفر تو اس کو نہیں کہہ سکتے ہمارے نزدیک، لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کی زکوٰۃ نہ نکال لیں۔ پہلے جو مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ویڈیو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ چلو، آپ نے بولا ہے کہ حمزات بزرگ کی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور بات بالکل غلط ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اچھا، مجھے علم نہیں ہے، اگر میری بات آپ کو بری لگی ہے یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو میں نے کون سا آپ کو مجبور کیا ہوا ہے؟ میری جو باتیں ہیں، میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں وہ آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں، نہ کہ اپنے جو فیصلے ہیں یا اپنی جو بات ہے آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے میں نہیں آتا۔ جس کا دل کرتا ہے اتفاق کر لے، جس کا نہیں کرتا تو وہ تشریف لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں پر کسی کو باندھ کے نہیں رکھا ہوا، ہم نے کوئی رسے کا سسٹم نہیں، کوئی زنجیر نہیں لگایا ہوا، کوئی سنگل نہیں لگایا ہوا، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور میں وہ باتیں بتاتا ہوں الحمدللہ، یہ میرا اعزاز ہے، میری باتیں کتابی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میری، اس میں چند چیزیں ایسی ہوگی جو کتابوں سے میں نے 1-2 کتابوں سے مطالعہ اس کا کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر عملیات کے بارے میں 2 کتابیں بھی کسی کی نہیں پڑھی، میں نے پریکٹیکل سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے، اور میں اس کا چیلنج بھی کر سکتا ہوں۔ کسی کے پاس دم خم ہے تو ہمارے سامنے تشریف لا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی تسلی کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ کہ آپ کوشش کیا کریں، دوسروں کو کم نہ سمجھا کریں، کسی کو ہو سکتا ہے جس کو آپ کم سمجھتے ہیں وہ آپ سے اوپر ہو۔ السلام علیکم حضرت، آپ صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف کو جانتے ہیں؟
अलमारूफ मियाँ हुजूर, अल्लाह की कसम उनसे मैं मिलने गया तो उनकी सूरत मुबारक बिल्कुल शेर जैसी लगते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं उनको नहीं जानता, सोशल मीडिया पर किसी ने उसकी एक दो वीडियो मेरे पास भेजी थी तो मैंने देखा था, उनका चेहरा बिल्कुल नूरानी है पता लगता है कि एक मोमिन इंसान का चेहरा है। अब उनके ज़ाती जो मामलात हैं वो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की पाक ज़ात पर अच्छे ही होंगे, हमसे तो बहुत बेहतर हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो तो मुझे हया आता है उसकी बात वो बात जो करे या दुआ करे मैं उसकी कबूल ना करूँ। तो जिससे अल्लाह हया करता है तो हमें भी हया करना चाहिए, ठीक है। बाकी अल्लाह बहुत सारी लंबी ज़िंदगी दे उनको, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मुरीदीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ, उससे माद पर ख़ास दुआ का अदा। अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।